تیرا شکر مالا دیا مددیا نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مددیا قیامت تلک یا الہی سلام رہے تیرے عطر کا مددیا کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 7 جنوری 2022 جمعہ کا دن ہے اور الحمدللہ عز و جل کراچی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہمارا ایک مدنی قافلہ الحمدللہ صحرائے تھر کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ تھر کے مختلف شہروں میں اجتماعات بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں اور کچھ چیزوں کو دیکھنا بھی ہے جو دعوت اسلامی نے وہاں FGRF نے ویلفیئر کے کام کیے ہیں۔ ہمارے اس قافلے کی خصوصیت یہ ہے کہ کراچی کے تاجران کے ساتھ ساتھ ٹھٹھا کے، گھاروں کے، ساکروں کے، گجو جو کہ سندھ کے شہر ہیں وہاں سے بھی اسلام پہ کثیر تعداد میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جمعے کے دن کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ رب کریم یہ سفر ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا بنا دے اور جس نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے صحرائے تھر میں بھی دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ ہم میں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا چاہیے، راہ خدا میں سفر کرتے رہنا چاہیے۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ مہینے میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں۔ ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کی رضا کے لیے سفر کریں گے انشاءاللہ، ساری نمازیں با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ، راستے بھر درود و سلام بھی پڑھتے رہیں گے اور با جماعت نمازیں ہوں گی انشاءاللہ، سنت و بڑے اجتماعات میں شرکت کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کی رضا والے اور بھی بہت سارے کام انشاءاللہ اس سفر میں کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خیر سے جانا اور خیر سے آنا نصیب فرما، جس نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا۔ السلام علیکم، بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مبارک ہو، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہو قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا، ہو قبول بارگاہ میرا عمل میرے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ میرے مولا، جو ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، سنی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعے کے دن روایتوں میں آتا ہے کہ جو اپنے والدین کی قبر پر حاضری دیتا ہے اور یاسین شریف پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبر پر حاضری دیا کریں۔ اور ایک اور بات میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ جب سفر پر جاتے ہیں تو ماں باپ کا ہاتھ چوم کر جاتے ہیں، دعائیں لے کر جاتے ہیں، اور جب ماں باپ نہیں ہوتے تو ان کی یاد اور آتی ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب سفر پر جاؤں تو ماں باپ کی قبر پر حاضری دے کر اور دعا کر کے جاؤں۔ لیکن ایک اور احساس ضرور ہوتا ہے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کیجئے، ان کی برکتیں لیجئے، تاکہ باپ ان کی جو ہے وہ جب چلے جائیں گے وہ تو پھر ان سے ملنے کے لیے قبرستان آنا پڑے گا۔ تو اللہ ہمیں بھی ایمان اور عافیت والی زندگی دے، ہمارے ماں باپ جو حیات ہے ان کو طویل زندگی دے، اور جو چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں مدینہ شریف میں، وہ وہاں سے تازہ پھول بھیجتے ہیں ان کی قبروں کے لیے۔ اب یہ ان کی محبت کا اظہار ہے ایک، تو اللہ پاک والدین کی قبر کو مدینے کے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے۔ ان کا بھی بہت شکریہ، اور یہ اچھے دوستوں کا فائدہ بھی ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا آج زہرائے تھر 3 دن کا پروگرام ہے، تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ٹھٹھا سے گھاروں سے وہ جوائن ہوئے، 5-10 گاڑیاں۔ ہم نے نماز پڑھے پہلے انشاءاللہ۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ آج جمعے کا دن اللہ کی رحمت سے ایک نیکی کے اور علم دین کے سفر پر روانہ ہے، اور بڑی تعداد میں اسلام میں جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ میسیجز چلے تھے کہ میں صحرائے تھر جا رہا ہوں، تو نہ صرف کراچی کے مختلف علاقوں سے بلکہ ٹھٹھا سے، گھاروں سے، ساکروں سے اور گجوں سے، کراچی کے مختلف علاقوں سے اب تک جو عرفان بھائی بتا رہے تھے کہ 35 کے قریب 35 کے قریب اسلام بھائی ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے ہیں۔ پیر اہل سنت کی بارگاہ میں انشاءاللہ اسلام کوٹ سے حاضری دیں گے۔ 9 جنوری بروز اتوار دوپہر 2 بجے چھاچھروں میں کی رات 9:30 بجے عمر کوٹ میں عظیم الشان اجتماع ہوگا، اور پھر انشاءاللہ وہاں سے مزید مدنی قافلے روانہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا اچھا یہ اردو سمری ہو گئی۔ یہ یلو میں قرآن کی آیت، یہ یلو کلر میں اس کا ٹاپک، مسلمانوں کو اپنے ایمان میں پختہ ہونے کا حکم اور منافقوں کا دوغلا پن۔ اب یہ والا ٹاپک کہاں ہے؟ یلو میں ہے۔ یہ والا کہاں ہے؟ اسی کلر میں ٹیلی کر دیا۔ اب بچوں کے لیے، فیملی کے لیے اتنا آسان ہو گیا، شارٹ میں آپ قرآن۔ اچھا دیکھیں، لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اب آپ جب 2-3 صفحے روز کے پڑھ رہے ہوں گے، یہ آپ سب کے لیے بھی ہے ویسے، کہ یہ اتنا کمال کا قرآن پاک کا ہم نے کام دعوت اسلامی نے کیا ہے کہ یہ وہ تحفہ ہے کہ یہ ہم دوسرے مٹھائی کے ڈبے اور پتہ نہیں کیا کیا تحفے میں دے رہے ہوتے ہیں، یہ خود بھی لیں اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، اور یہ پڑھیں بھی اور دوسروں کو تحفہ دیں۔ تو یہ ہم شاپنگ بیگ میں تحفہ اس لیے دیتے ہیں، ابھی تو خیر ماشاءاللہ آپ کا وضو ہے، کہ اگر کسی کا وضو نہ بھی ہونا تو قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو پھر آپ جب یہ شاپنگ بیگ میں لے لیتے ہیں تو پھر یہ بے وضو بھی آپ پکڑ سکتے ہیں۔ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ ہم سب سے ایسے کام لے جو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو، جو یہ سفر پہ سارے جا رہے خیر سے جانا، خیر سے آنا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ عز و جل نماز عصر ادا کر لی ہے۔ سفر پہ جب بھی جائیں، جب بھی نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرنی ہے، تو ہم نے نماز ادا کر لی ہے، چائے بھی پی لی ہے، اور اب انشاءاللہ حیدرآباد پھر براستہ میرپور خاص ٹنڈو الایار سامارو پہنچنا ہے۔ آج رات کو وہاں بیان ہے،
انشاءاللہ راستے میں نماز مغرب بھی ادا کریں گے, وہاں پہنچ کے عشاء بھی ادا کریں گے. ہمارے بھائی نے ہماری بڑی اچھی خیر خواہی کی, اللہ ان کو اس کی جزائے خیر بھی دے. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا, میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا, میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا, ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ, ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ, میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا, میرا جانا میرا رکنا میرا جانا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس وقت ہم صحرائے تھر کے لیے سفر میں ہیں, اور بڑی تعداد میں اسلامی ہمارے ساتھ سفر پر بھی ہیں, اور راستے میں میر پور خاص پہنچے ہیں. اور ایک بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بہت عالی شان دعوت اسلامی کا مدنی مرکز مین حیدرآباد روڈ پر میر پور خاص میں, اور غوث اعظم سوسائٹی کا نام ہے, اور وہاں پر ماشاءاللہ یہ بن رہا ہے. اور اس مرکز کی یوں سمجھیے کہ بڑے ہونے کو یوں سمجھیے کہ کتنی بڑی جگہ پر ہے ماشاءاللہ. آلموسٹ 44,000 اسکوائر فٹ پر یہ تعمیرات ہو رہی ہے, جس میں انشاءاللہ جامعۃ المدینہ بھی ہوگا, مدرسۃ المدینہ بھی ہوگا, دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات بھی ہوں گے, اور ایک عظیم الشان عالی شان مسجد کی تعمیر جاری ہے, جس میں بیسمنٹ بھی بنایا گیا. بیسمنٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا, اب اوپر کی طرف ہم آ گئے ہیں. تو یہ گراؤنڈ +1 مسجد بنے گی, اور جو ایک اندازہ ہے کہ 5,000 نمازی انشاءاللہ اس میں نماز پڑھ سکیں گے. تو مسجد کی تعمیر کی کمپلیشن کے لیے تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے کی حاجت ہے. اور ظاہر میر پور خاص والے اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں, مگر میں نے سوچا کہ میرا بھی حصہ شامل ہو جائے, اور کیوں نہ ہم دنیا بھر کے ناظرین کو یہ اپیل کریں. ایک بڑا عالیشان مرکز بننے جا رہا ہے, تو ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے, اور ہمارے مرحومین ماں باپ یا گھر والے دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں, تو ان مرحومین کے لیے بہترین گفٹ ہوگا کہ ایک عظیم الشان مرکز ہوگا. پھر یہاں پر مسجد اور مدرسہ جب ساتھ ہو جائے گا, جامعۃ المدینہ ساتھ ہو جائے گا, تو یہ مسجد تو آباد ہی آباد رہے گی. ہم دنیا سے چلے جائیں گے, سجدے ہوتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس فیضان مدینہ کے لیے بھرپور آپ کو تعاون کرنا چاہیے, اور جو عاشقان رسول اس میں تعاون کرنا چاہیں تو اسکرین پر آپ کو انشاءاللہ کانٹیکٹ نمبرز وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے. تو اللہ کریم کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اور مسجد کی تعمیر کی تو کیا بات ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو جنت میں گھر کا سودا ہے. اللہ پاک ہم سے یہ کام لے لے, اور اللہ کرے کہ ہمارے قبول بھی ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو اس نیکی کے کام میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ جتنے اسلام بھائی یہاں موجود ہیں, ہم سب دیکھیں یہ مسجد بن جائے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں, مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں میر پور خاص آیا تھا, تو یہ پلاٹ ہمیں ملا تھا. آج ماشاءاللہ اتنی ساری تعمیر ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے اگلے وزٹ میں اس کا افتتاح ہو رہا ہو. تو لیکن ہمارا اس میں حصہ کیا ہے؟ اللہ کریم تو قریب ہے نا, وہ چھوٹا سا حصہ ملانے والوں کو بھی اجر دیتا ہے. تو انشاءاللہ سب اپنا اپنا حصہ ملا لیتے ہیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسجد بن جائے اور ہمارا حصہ ہی نہ ہو. تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے. تو سب انشاءاللہ اپنا اپنا حصہ ملائیں, اور بے شک کچھ بھی ملائیں, اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. تو آپ کچھ بھی اپنا اپنا حصہ انشاءاللہ ملائیں, دیتے جائیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ایک اینٹ بھی ہوگی تو انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا سجدے ہوتے رہیں گے, اور قیامت تک انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ اس مرکز کی عظیم الشان تعمیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, مدد فرما, مددگار پیدا فرما, راہیں کھول دے. اے کریم اس کو تعمیر کر کے اس کو بھرپور طریقے سے آباد کرنے کی, اور اس پورے خطے کے لیے اس کو عظیم مرکز بنا دے. اے اللہ ہمارے دعوت اسلامی کو میر پور خاص میں, پورے سندھ میں ہم تھر جا رہے ہیں, وہاں بھی دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما, اور رب کریم ہمارے سفر کو خیر سے پورا فرما. مدنی قافلوں کا ہم سب کو بار بار سفر کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے
دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل آج سندھ کے شہر سامارو میں عظیم الشان اجتماع کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ صحرائے تھر کا اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، یہاں سے صحرائے تھر شروع ہوتا ہے، اور یہاں ایک چھوٹی سی تربیت کی بات بھی کہ سیکھنے سکھانے بھی تو آئے نا، ایک دوسرے سے سیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ کہ میں نے دیکھا کہ راستے بھر پھول برستے رہے، شاید آج سامارو شہر میں پھول ختم ہو گئے ہوں گے، جتنے پھول ہماری گاڑی پہ آپ نے برسائے، اور پھر اس کے بعد مجھے بہت سارے ہار پہنائے گئے، اور اتنے ہار پہنائے کہ میں چھپ گیا ہار کے اندر، پھر اتارے تو پھر پہنا دیے۔ تو دیکھیں جس کو یہ سب کچھ ملتا ہے اس کو تو خوشی ہونی چاہیے نا، عزت افزائی ہوتی ہے۔ میں خوش ہوں الحمدللہ، اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ لیکن ہم دعوت اسلامی والے جو ہے نا، وہ جس کو کہنا کہ امیر اہل سنت کی تربیت سے ہم اپنی ان چیزوں میں بھی کچھ اور نیکی کمانے کا سوچیں، پروڈکٹیو بنے۔ اب مثال دیتا ہوں، یہ ہزاروں روپے کے شاید پھول تھے اور ہار تھے، یہ سارے کہاں ہیں؟ سارے پھول روڈوں پہ ہیں، اور ہار میں نے پہن کے سارے اتار دیے۔ اب یہ ہزاروں ہزار روپے کی آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، لیکن وہ میرے ساتھ تو نہیں جائیں گے، تو وہ تو ختم ہو گئے۔ اگر ان تمام پیسوں کے جو آپ نے ہار اور پھول برسائے، اس کی جگہ مجھے کتابیں دے دیتے، مکتبۃ المدینہ کی کتابیں مل جاتی، میں پڑھتا تب بھی آپ کو ثواب ملتا، میں کسی کو تحفے میں دیتا پھر آپ کا ثواب جاری رہتا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ ہم بعض اوقات ان چیزوں میں بہت خرچ کر لیتے ہیں جس کا فائدہ کوئی خاص نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، ایک رواج ہے کہ بھائی کوئی مہمان آیا، آپ کے یہاں اجرکیں بہت پہنائی جاتی ہیں، تو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، میں ابھی راستے میں آیا ہوں، مجھے کئی اجرکیں تو پہنا دی ہیں، پتہ نہیں گھر جاتے جاتے کتنی اجرکیں جمع ہو جائیں گی۔ تو ایک بندہ اتنی ساری اجرکوں کا کیا کرے گا؟ ہزاروں روپے کی اجرکیں پھر بانٹنی پڑتی ہیں یا گھر میں پڑی رہتی ہیں۔ اس کی بجائے ہم وہ تحفہ دیں جو سامنے والے کو کام آنے والا ہو۔ اور میں تو ایک ہی مشورہ دوں گا کہ یا تو آپ کتابیں دیں مکتبۃ المدینہ کی، اچھا اور ثواب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایڈیشن تسبیح دے دیں، میں تسبیح پڑھوں گا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، کسی کو دوں گا پھر بھی آپ کا ثواب جاری ہو جائے گا۔ عطر کا تحفہ دینا سنت، یعنی ہم کوئی ایسا تحفہ دیں جو سامنے والے کو کام آئے، وہ اپنے ساتھ بھی تو لے جائے۔ تو یہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ، میں صرف اپنے نہیں کہہ رہا، اور بھی مبلغین آتے ہیں، علماء آتے ہیں، نعت خواں آتے ہیں، تو ہم وہ تحفہ دیا کریں جو باقی رہنے والا، جو ثواب ملٹی پلائی ہو۔ امیر اہل سنت بہت خوبصورت اب یہ مشورے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ لوگ عید کے دنوں میں مٹھائی کے ڈبے، عید کارڈ، پتہ نہیں کیا کیا تحفے میں دے رہے ہوتے ہیں، اس کی جگہ کتاب دے، کتاب باقی رہے گی، اور انشاءاللہ یہ آپ کا ثواب چلتا رہے گا۔ جھولی مونجی آہے خالی جھولی بھریا رسول اللہ، جھولی مونجی آہے خالی جھولی بھریا رسول اللہ، نہ ہے طاقت منہ میں مالی سگھور یا رسول اللہ۔ ایمان کی قیمت
اسلام لانے کا امتحان اور آزمائشیں انہوں نے اٹھائی ہیں جن کو ایک ایک کلمے پر مارا جاتا تھا. نماز پڑھتے تھے تو مار پڑتی تھی, سجدہ کرتے تھے تو لہو لہان کر دیتے تھے. ہم پر تو اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ ماں باپ مسلمان پیدا ہوئے تو پہلی آواز کانوں نے اذان کی سنی, کوئی مشکل نہیں آئی ایمان قبول کرنے میں. آج مسجدیں بنی ہوئی ہیں, آج میں اور آپ رات کو فرسٹ کلاس اسٹینڈ میں بیٹھ کر اللہ کا نام لے رہے ہیں, اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہیں. کون مار رہا ہے؟ لوگ عزت دے رہے ہیں, پھول برسا رہے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ جب پھول نہیں انگارے برستے تھے, پتھر مارے جاتے تھے, پھپتیاں کسی جاتی تھی, خون کے پیاسے ہو جاتے تھے لوگ. سچ بتاؤ وہ کیسا ایمان تھا, وہ ایمان کی حرارت کیسی تھی, وہ استقامت کیسی تھی. اللہ ان اسلاف کی, ان صحابہ کرام کے اس ایمان کا ہمیں ذرہ نصیب فرما. لیکن بعض اوقات ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز فری میں مل جائے نا تو اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے, اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. ایمان کی قدر کرو, واللہ ایمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو جب بھی سنتے ہیں تو ایمان یقیناً تازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے معجزات سے نوازا. آقا نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمایا تو 2 ٹکڑے ہو گئے. آقا نے دعا فرمایا تو سورج کو پلٹا دیا. نبی پاک نے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو تھوڑے سے کھانے پر دم کیا تو وہ زیادہ ہو گیا. بہت سارے طویل لسٹ ہے معجزات کی, مگر ان تمام معجزات کو ہم صرف سن پاتے ہیں, دیکھ نہیں سکے. سوچیے ان صحابہ کے ایمان کا لیول کیا ہوگا جو اپنی آنکھوں سے نبی پاک کے معجزوں کو دیکھتے تھے. آقا دعا فرماتے تھے بارش ہو جاتی تھی, دعا فرماتے بارش رک جاتی تھی. کوئی صحابی آتا تھا کہتا تھا حضور ہمارے علاقے میں کنواں تو ہے, آپ تھر میں ہم موجود ہیں, پانی کا بڑا پرابلم رہتا ہے اس علاقے میں. اس زمانے میں مدینہ شریف میں بھی پرابلم تھا. کہتے تو حضور پانی ہے مگر کھارا ہے. نبی پاک یا تو خود تشریف لے جاتے یا برتن میں پانی منگواتے, کلی فرماتے, وہ پانی اس کنویں میں ڈالا جاتا, وہ کنواں میٹھا ہو جاتا تھا. تو یہ صحابہ سارے معجزات دیکھ رہے تھے, آئی وٹنس کر رہے تھے. ہم تو نہیں دیکھ رہے, ہم تو سن رہے ہیں. ہم سنتے اتنا مزہ آتا ہے, مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک معجزہ ایسا ہے جو آج ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں, اس کی برکتیں بھی لے سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا, سب سے بڑا معجزہ کہا گیا. یعنی نبی پاک کے بے شمار معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے نا, میں اسی معجزے کی بات کر رہا ہوں جو آج ہمارے درمیان ہے. اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. قرآن ہمارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. خود قرآن فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی قرآن کا جو بوجھ ہے, اس کی ہیبت ہے, اس کی جو طاقت ہے, وہ زمین پر کسی جگہ نازل نہیں ہو سکتا تھا. پہاڑ تو سب سے زیادہ مضبوط جگہ ہوتی ہے نا, کب وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اب کون سی جگہ تلاش کی گئی یا کس جگہ کو منتخب کیا گیا کہ جہاں قرآن نازل ہو سکے اور اس طاقت کو, اس ہیبت کو سنبھال سکے. تو سبحان اللہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو, نبی پاک کے دل اقدس کو یہ طاقت دی گئی کہ قرآن اس پر نازل کیا گیا. اللہ نے میرے آقا کے دل کو, آپ کے سینے کو وہ طاقت دی, پھر قرآن وہاں نازل ہوا. اچھا, پھر قرآن آج ہمارے درمیان ہے اور کیسا زبردست ہم اپنی آنکھوں سے قرآن کے معجزات دیکھتے ہیں. میں کل میر پور خاص میں تھا تو رات مجھے بتایا گیا کہ ایک بچے نے شاید 6 مہینے یا 7 مہینے میں حفظ قرآن مکمل کر لیا. وہ بچہ عربی نہیں ہے, سندھ میں رہنے والا ہے. یہ دنیا کی ایسی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ جناب بولی کوئی اور ہو, بولنے والے کی زبان کوئی اور ہو, اور وہ کتاب پوری یاد ہو جاتی ہو. اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا انتظام کیسے کیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں دلوں میں قرآن ایسے محفوظ ہے کہ اس کا زبر زیر پیش بھی چینج نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب جو آپ کو بڑی پسند ہو, آپ کتنی بار پڑھ لیں گے؟ 2 بار پڑھیں گے, 3 بار پڑھ لیں گے, 4 بار پڑھ لیں گے, پھر کیا کریں گے؟ لائبریری میں رکھ دیں گے. یار ہے بڑی پسند مگر 3 بار پڑھ لی ہے, بس اب کیا کتنا اور پڑھوں گا. کمال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب 3-4 بار کے بعد مزہ نہیں دیتی.
مگر قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ 1000 بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ یعنی میں قرآن کی وہ کمالات جو آپ اور میں آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ اعجاز ہے، دنیا میں کہیں اور کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ قرآن سمجھ نہیں آتا، لیکن اگر صحیح پڑھنے والا اچھا قاری پڑھنا شروع کر دے تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کنیکٹیوٹی ہے۔ قرآن کو سمجھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے کلام کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، کہ قرآن کلام اللہ ہے نا۔ اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں تو میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو 2 وے کانورزیشن ہے، اللہ آپ سے بات کرے اور آپ رب سے بات کریں، اس میں کوئی بیچ میں نہیں ہے۔ جتنی چاہیں رب آپ سے بات کرے، آپ تلاوت کرتے رہیں، جتنا آپ کو جی چاہتا ہے رب سے بات کرنے کے لیے آپ دعا کرتے رہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی بڑے وڈیرے، کسی بڑے سائیں، کسی بڑے منسٹر، کسی بہت بڑی پرسنالٹی سے بات کرنی ہو تو بیچ میں سیکرٹری چاہیے ہوتا ہے کہ یار صاحب سے بات کرنی ہے، کہ صاحب بہت بیزی ہیں، 2 دن بعد آنا۔ اچھا پھر آنا اتنے بجے، اچھا اتنے بجے بھی آنا، 5 منٹ کی ملاقات ملے گی، اپوائنٹمنٹ بھی ملتا ہے، سیکرٹری بھی بیچ میں، ٹائم بھی لمیٹڈ۔ یہ دنیا والوں سے بات کرنے کا شیڈول اور رول ہے۔ اور جس نے دنیا بنائی ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس سے جب بات کرنی ہے کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، کوئی پری اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، جب دل چاہے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے رب سے بات شروع کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج تیرے کلام قرآن کے بارے میں سنا، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج سندھ کے شہر کنری میں عاشقان رسول جمع ہیں، سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سوچئے، ہمیں یہ بات غور کرنی ہے کہ کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں۔ تو اب پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آقا فرما رہے کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی۔ حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے، کچھ نہیں روک سکے۔ جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے۔ پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔
دو باتیں پتہ چلی، سمجھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے، اور پھر دوسرا قرآن کے اثر کو دل میں اتارنا۔ مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے، اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے، یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے، مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں، یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے، تو ایسی نئی دکان لیں گے فوراً قرآن خوانی کروائیں گے، قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے، جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے اس میں رکھنا ہے۔ اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ نئی دکان کے لیے۔ اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے۔ بس آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں، کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے، آئے ہائے، اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے قرآن پتہ ہے کیا ہے؟ سنو، اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ۔ سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے محبوب، ہم نے کتاب اس لیے اتاری کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا؟ ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیسے اندھیرے تھے؟ عقائد کے اندھیرے تھے، نظریات کے اندھیرے تھے، اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے، کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگ گیا تھا۔ کوئی سورج کو سجدہ کرتا، کوئی درختوں کو سجدہ کرتا، کوئی جناب بے حیائی کتنی عام تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے۔ استغفر اللہ، حال یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قتل و غارت گری سے پوری دنیا اندھیر تھی، اور اب نبی پاک تشریف لائے اور اجالا پھیلانا شروع کیا۔ وہ لوگ جو جناب لوگوں کو قتل کرتے تھے آج لوگوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگ جو عزتیں لوگوں کی اتار لیتے تھے اب عزتوں کے محافظ بنے۔ نبی پاک نے قرآن پڑھ پڑھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا نور داخل کیا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے اب اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے تھے آقا کا جلوہ جانا دیکھتے، تلاوت قرآن سنتے، خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو جاتے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک پڑھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حافظ باعمل بنائے، آپ کے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے۔ سبق پر انشاءاللہ توجہ دینی ہے اور دل لگا کر پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہاں کنڈری میں بھی دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نیا نعرہ بھی عطا فرمائے نا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا۔
آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کو شکریہ. کوئی ڈیٹ دے دیں، آپ کو پورا مرکز دکھائیں، دعوت اسلامی کے کام دکھائیں. اب تو دینی کاموں کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی ویلفیئر کے بھی بہت سارے کام الحمدللہ کر رہی ہے. جیسے ابھی آج حادثے کا پتہ چلا تو اب ہماری ٹیم مری جا رہی ہے، تو سارے وہاں پر کمبل بانٹنے اور جو بھی وہاں پر امدادی سامان کرنے. اور کل ہم انشاءاللہ جب تھر میں جائیں گے تو ہمیں رسم بھائی کتنے کنویں ہم بول چکے ہیں ابھی تک یہاں پر اس وقت؟ الحمدللہ جو ہینڈ پمپ اور سولر پینل پمپ کے ذریعے 1000 پلس وہ لگوا چکے ہیں. پہلے جو 20 مساجد پہلا یعنی کہ الحمدللہ سلسلہ اس ایک مقصد کے لیے نہیں ہے، اس میں کامیابی عطا فرما. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. مساجد یا الہی کل صحب بحرمت سید الابرار ساحل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. نبی سے علاقے کا نام ہے اور یہاں کے رہنے والے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری دعوت اسلامی ان علاقوں میں بھی دین متین کی خوب خدمت کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی جہاں عشق رسول کی خیرات پہنچاتی ہے، وہاں جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کی تربیت کی جاتی ہے. امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا نعرہ ہے، سب مل کے لگا لیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ. ہمارا بھی عقیدہ کیا ہے کہ پیارے آقا سب سے آخری نبی ہے. اللہ کریم نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. سب نیت کریں انشاءاللہ پابندی سے 5 وقت نماز پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. میرے مولا اس علاقے میں رہنے والوں کی خیر فرما، بچے بچے کو نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما. اے اللہ سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF. اس وقت ہم خیر کے علاقے چیلار میں ہیں اور یہ ڈیزرٹ ایریا ہے، بڑا صحرائی علاقہ ہے، پانی کی شدید ضرورت ہے. الحمدللہ پچھلے 1-2 سال سے FGRF نے تھر کے علاقے کو فوکس کیا اور یہاں پانی کی بہت شدید حاجت ہے اور فوڈ سٹف اور اناج وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے. یہ پروجیکٹ نمبر ہمارا 109 ہے. پروجیکٹ نمبر 109 ہے. الحمدللہ اب ہم 1000 کے قریب پہنچ گئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ UK سے حافظ آدم صاحب نے یہ ہمیں ڈونیٹ کیا تھا اور 1 سال ہو چکا ہے تقریباً. اور یہ ماشاءاللہ علاقے والے بھی پانی پیتے ہیں، علاقے والے بھی پانی لے جاتے ہیں، مسجد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور مسجد کے اوپر جو ہے وہ سولر سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے تاکہ بجلی تو یہاں ہوتی نہیں ہے تو اس کے ذریعے کام ہو جاتا ہے. اب آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ پروجیکٹ لگانا، کسی کے پیسے ہیں وہ استعمال تو ہو گئے لیکن اس کا ٹیک کیئر کرنا، اس کا خیال رکھنا، تو پچھلے 1 سال سے الحمدللہ یہ پروجیکٹ جاری ہے.
تو ہمارے حافظ آدم صاحب کو بھی بہت مبارک ہو, مینی کانگریچولیشن فار آل آف یو. اور جو بھی ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے, اور انشاءاللہ مزید ہم تھر میں بہت سارے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ابھی ہماری آج ہی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں فیضان اسلامک اسکول کھولے جائیں تاکہ بچوں کو تعلیم, دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی دی جائے. تو اس کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ ڈونرز فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ سپورٹ کریں. تھر کا علاقہ بڑا پسماندہ علاقہ ہے, ہمارے بچے تو اچھے اسکولوں میں پڑھ لیتے ہیں, مدرسوں میں چلے جاتے ہیں, اچھی خوراک کھاتے ہیں. یہاں کھانا بھی کم ہے, پانی بھی کم ہے, تعلیم بھی کم ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو, اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے میں یہاں کے بچوں کی ہیلپ کریں, اپنی دعوت اسلامی اور FGRF کی ہیلپ کریں, تو انشاءاللہ ہم فیضان اسلامک اسکول جو ہے وہ تھر کے مختلف علاقوں میں کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تعاون کے لیے آپ ہم سے ان ای میل ایڈریس اور ان واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. میرے مولا جو بھی دعوت اسلامی کے ساتھ FGRF کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما, ہماری دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرما, اور ہمیں خوب تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میں اس وقت چیلار تھر کے علاقے میں ہوں, اور آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں, بہت غریب علاقہ ہے. یہاں دعوت اسلامی نے اپنا سولر سسٹم کے ذریعے پانی کا ہینڈ پمپ بھی لگایا ہے. اب اس مسجد کی 4 دیواری نہیں ہے. علاقے والے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ 4 دیواری ہمیں بنا دیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں اگر 4 دیواری نہیں ہوگی تو اللہ نہ کرے کوئی جانور وغیرہ بھی مسجد میں جا سکتا ہے. اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ فون نمبرز ہیں, اکاؤنٹ نمبرز ہیں, آپ رابطہ کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد کو کل رنگ روغن بھی کرا دیں, اللہ کے گھر کو بنا دیں. جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو ان نمبرز پر رابطہ کیجئے, مجھے امید ہے کہ آپ اس کام میں ضرور حصہ ملائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. علماء نے بتایا کہ محبت کی وجوہات 3 ہوتی ہیں. یا تو کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے, یا بڑا باکمال ہوتا ہے, یا تیسری بات یہ ہوتی ہے اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات تو کسی خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے, اچھا لگنے لگتا ہے. بعض اوقات بندہ خوبصورت نہیں ہوتا مگر ہوتا اسپیشل ہے, اس کے کام ہی اتنے کمال کے ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ کھلاڑیوں کے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, کچھ جناب کسی معاذ اللہ گلوکار کی محبت کرتے ہیں, کوئی اچھا مذہبی آدمی ہوتا ہے تو کسی نعت سے پیار کرتا ہے, اس کی آواز بڑی ہے. یعنی دنیا سے ہٹ کر کوئی اسپیشل چیز اگر کسی میں آ جائے تو لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ خوبصورت ہے نہ کوئی کمال ہے مگر مجھ پر احسان بڑے ہیں اس کے, ہیں مصیبت میں کام آتا ہے, مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, ساتھ دیتا ہے, پریشانی میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی سے پیار ہو جاتا ہے. یہ 3 ریزن ہیں, یہ 3 وجوہات ہیں کسی سے محبت ہونے کے. تو آؤ اب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. تو اب ان 3 تقاضوں کے تحت چیک کرتے ہیں کہ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ 3 اوصاف ایسے موجود ہیں کہ ان سے سب سے زیادہ پیار کیا جائے. تو اب ذرا جواب سنتے جاؤ. پہلی بات کرتے ہیں خوبصورتی کی. ہائے ہائے, اگر واقعی کسی خوبصورت سے پیار کرنا ہے نا تو آؤ اس سے پیار کرو جیسا رب نے بنایا ہی کوئی اور نہیں ہے. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں,
یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، اللہ نے کیسا بنایا اپنے حبیب کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی شخصیت تھی تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے، مگر جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے، آقا کا جلوہ دیکھا گیا تو سب نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، آقا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ تو خوبصورتی تو پوری جب ہوتی ہے کہ جب نبی پاک کے قدموں پر حاضری دیتی ہے۔ سرور کائنات کا چہرہ کیسا ہے، میرے آقا کی آنکھیں کیسی ہیں، نبی پاک کی زلفیں کیسی ہے، اللہ اکبر۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو بے خودی میں اپنے ہاتھوں میں پھل لے کر پھل بھی کاٹے اور پتہ ہی نہ چلا ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، مگر میرے آقا وہ ہیں کہ اگر اس زمانے کے لوگ نبی پاک کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کو چیر ڈالتے۔ میرے آقا جیسا حسین دنیا میں کوئی اور نہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ سے پوچھیں، کہتے ہیں ایک رات تھی، یہ گاؤں میں ان علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چاند اور تارے بہت کلیئر نظر آتے ہیں، ہمارے شہروں میں لائٹیں بہت ہوتی ہیں تو اتنے تارے اور چاند نظر نہیں آتے۔ 14ویں رات تھی اور اس کا چاند بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک دن چاندنی رات تھی، گھر سے باہر آیا، میں نے دیکھا چاند بہت پیارا چمک رہا تھا، اور اتنے میں نے دیکھا کہ میرے آقا بھی جلوہ فرما ہے۔ کبھی میں آقا کو دیکھتا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر اپنے آقا کو دیکھتا۔ کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہائے ہائے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، ارے چہرے کی بات تو چھوڑو، اگر آسماں نبی پاک کے تلووں کا نظارہ کر لیتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ نبی پاک کے حسن کی بات تو یہ تھی کہ جب کفار مکہ جان لینے کے لیے آتے تھے، بڑے غصے میں آتے تھے، اور جب نبی پاک کا چہرہ دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ایسا نور والا چہرہ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا پیغام درست ہے۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا، تلوار ہاتھ میں لے کر آئے تھے، ارادہ یہ تھا کہ نبی پاک کو شہید کرنا ہے، مگر نبی پاک کا دیدار کیا، تھوڑی دیر پہلے تمنا یہ تھی کہ معاذ اللہ ان کو جان سے مار دوں گا، اور اب کہتے ہیں حضور آپ کے نام پر جان قربان کر دوں گا۔ جان لینے والے آپ کے قدموں پر جان دینے والے بن جاتے۔ پوچھو بریلی کے تاجدار سے کیسا سراپا تھا، اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت انداز میں نبی پاک کا سراپا بیان کرتے ہیں۔ کہتے سنو بال کیسے تھے، لیلۃ القدر سے مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، آنکھیں کیسی تھی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، 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 عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ ناظرین، دعوت اسلامی جو 80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تحریک ہو تو اس کے عطیات، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اربوں روپے کے اخراجات ہیں، تو جہاں ہم لوگوں سے زکوٰۃ، فطرہ اور صدقات کے لیے بھی اپیل کرتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ ہم الحمدللہ ہمارے ویورز سے، ہمارے ناظرین سے، ہمارے محبت کرنے والوں سے یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ جب آپ کے یہاں فصل اگتی ہے
تو شریعت اس کی بھی زکوٰۃ ارشاد فرماتی ہے، تو اسے عشر کہا جاتا ہے۔ تو یہ عشر جو ہے یہ بھی دعوت اسلامی جمع کرتی ہے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ تھر کا علاقہ ویسے تو بڑا یوں سمجھیے کہ غریب علاقہ کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں بھی اگر فصل ہوگی تو اس کا بھی تو عشر دینا ہوگا۔ تو ہمارے عاشقان رسول، ہماری عشر مجلس کے اسلامی بھائیوں نے یہ دعوت اسلامی کے لیے عشر جمع کیا ہے، باجرہ بھی ہے، تو مونگ کی دال بھی ہے، تو گوار بھی ہے۔ تو یہ میں شکریہ بھی ادا کروں گا ان تمام عاشقان رسول کا کہ جو دعوت اسلامی کو اپنا عشر دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے صدقات دیتے ہیں، اپنا فطرہ دیتے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے جو دعوت اسلامی کے لیے ہمارا وہ پیسہ خرچ ہو جائے۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا اور دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، اور اب تو دینی کاموں کے ساتھ ساتھ جو ویلفیئر کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، اس پورے علاقے میں تھر میں 1000 کے قریب پانی کے پروجیکٹس دعوت اسلامی آلموسٹ بنا چکی ہے۔ ابھی مزید مساجد بنانی ہیں، مدارس بنانے ہیں، تھر میں اسکول بنانے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے کروڑ روپے کی حاجت ہے۔ ملک اور بیرون ملک میں جو عاشقان رسول ان تھر کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا دنیا بھر میں دین کے کام میں دعوت اسلامی کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، بھرپور تعاون کریں، اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنا عشر۔ اچھا، یہاں ایک اور میں خوبصورت بات بتاؤں کہ جب ہم کسانوں کے پاس جاتے ہیں، ہماری پوری مجلس ہے جس پر کام کرتی ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں کسان تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عشر کے مسائل کیا ہیں۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شعبے کی برکت سے ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو عشر کے مسائل پتہ چل رہے ہیں کہ ہمیں زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ دینا ہے اور یہ واجب ہے اور یہ ضروری ہے، اور الحمدللہ ہم ایک طرح سے ہم یہ سمجھے کہ ان کے اہم فریضے کو ادا کرنے میں ان کا ہی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ کریم ہمارے اسلام بھائی کی کوشش کو قبول فرمائے۔ کمال تو یہ ہے کہ یہاں جس کی تھوڑی سی بھی زمین ہے نا تو ماشاءاللہ وہ عشر دے رہا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ غریب آدمی جو نا زیادہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو وہ بات یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ عشر مجلس کے اسلامی بھائی کی شاندار کاوش کی خوشی میں نے تحفہ پیش کیا۔ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، ماشاءاللہ، آئے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، اور ہمیں بھی اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے آج تک دعوت اسلامی کو 1 روپیہ 1 دانہ بھی پیش کیا ہے، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل روپے کے بدلے، قطرے قطرے کے بدلے ان کو خوب اجر عطا فرما، اور جو لوگ تعاون آئندہ بھی کریں ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ ہمارے چاچروں کے ڈویژن ذمہ دار ہیں اور اجتماع کی تیاری اور اس کے مصروفیات میں تھے۔ میری آج حاضری یا پہلی بار زندگی میں ہوئی ہے۔ یقیناً گھر کے اسلامی بھائیوں کی خوشی اور ان کی تیاری اور ان کا یوں سمجھیے کہ ایک نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کے اندر کتنا جذبہ ہے۔ تو اس تیاری کے دوران ہی ان کو کچھ بیماری ہوئی، ہارٹ کا پرابلم ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو شفا والی، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کریم ہمارے شعبان بھائی کو صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما۔ جو ان کو یہ تکلیف ہوئی ہے اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ اللہ ان سے اور ہم سے خوب دین کی خدمت لے،
جب تک زندہ رکھیو مالک صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما. زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں. اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے. میرے مولا ہمیں ساری زندگی جیلوں، عدالتوں اور ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما. اے اللہ زوال نعمت سے بچا. ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری خود آئے یا اللہ. خواتین جو ہے، خاص طور پہ جو ماں ہوتی ہے، وہ پہلی درس گاہ ہوتی ہے. اگر عورتوں کی، بچیوں کی اچھی تربیت ہو جائے تو پورے خاندان کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے، آنے والی نسلوں کی تربیت ہو جاتی ہے. دعوت اسلامی کا کمال یہ ہے کہ جہاں مردوں میں، بچوں میں، بزرگوں میں دین کی خدمت کر رہی ہے، وہاں اسلامی بہنوں میں، خواتین میں شاندار دین کا کام ہو رہا ہے. سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، علم دین پھیلایا جا رہا ہے. اس وقت ہم پاکستان کے پسماندہ علاقے تھر کے شہر چھاچروں میں موجود ہیں، اور چھاچروں میں بھی الحمدللہ آلموسٹ 400 گز کی ایک جگہ دعوت اسلامی نے خریدی ہے، اور یہاں پر فیضان صحابیات کے نام سے ایک مرکز بنایا جانا ہے. اور آپ ذرا سوچئے گا، ان علاقوں میں علم کی کتنی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، میڈیکل کی ضرورت ہے. الحمدللہ ان تمام شعبہ جات میں آپ کی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. ہم یہاں پر پانی کے پروجیکٹس بھی بنا رہے ہیں، ہم یہاں پر اناج بھی تقسیم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسکول بھی بنا رہے ہیں. اور اب یہ جو پروجیکٹ جہاں میں کھڑا ہوں، یقین کریں گے بہت بڑی نیکی ہے. فیضان صحابیات کے نام سے خواتین کے لیے، لیڈیز کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے یہ ایک مرکز بننے جا رہا ہے، جس میں ان کی تعلیم ہوگی، جس میں انشاءاللہ جامعۃ المدینہ ہوگا. یہ بچیاں عالمہ بنیں گی، یہاں اجتماع ہوں گے، یہاں ان کی تربیت ہوگی. اور جو سفر کر کے، کیونکہ بہت قریب چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، سفر کر کے اگر آ کر ٹھہرنا بھی پڑا تو یہ بہنیں ہماری یہاں ٹھہر سکیں گی. تو یہ سمجھ لیں کہ آنے والی نسلوں کی تربیت کا شاندار پروجیکٹ ہے. آل ٹوگیدر میرا خیال ہے تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے اس پروجیکٹ پر خرچ ہوں گے، اس کی تعمیر پر. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے. ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک ایسا پروجیکٹ بنا دیں گے. بلکہ میں مشورہ دوں گا، جس کو ماں سے کس کو پیار نہیں ہوتا، اپنی ماں سے کی یوں سمجھے کہ ایصال ثواب کے لیے، اپنی ماں کو قیامت کا اور آخرت کا گفٹ دینے کے لیے یہ فیضان صحابیات پروجیکٹ بنانا چاہیے، تاکہ ہماری والدہ جو دنیا میں نہیں بھی ہیں، اور اگر ہیں بھی ظاہر ہے ہم سب نے جانا ہے، ان کو قیامت تک یہ نیکیاں ملتی رہیں. تو یہ فیضان صحابیات پروجیکٹ میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے. اسکرین پر آپ فون نمبرز وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے، اکاؤنٹ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے. ان نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو اور ترقیاں دے، اور اس طرح کے مزید پروجیکٹس ہم بنانے میں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا. الحمدللہ عز و جل FGRF کے پروجیکٹ بنتے جا رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے اب 1006 پروجیکٹ پر ہم پہنچ گئے ہیں. اور یہ حاجی محمد یونس اتاری صاحب ہیں، جنہوں نے UK سے ہمارے لیے اسپانسر کیا. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یہ چھاچروں میں اللہ کی رحمت سے اس گاؤں میں یہ بنا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام ہے. اللہ پاک آپ کو بھی اس کی جزا دے، اور جو بھی تعاون کر رہے ہیں اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ دیکھیں آپ کی FGRF جو ہے، دعوت اسلامی جو ہے، ان علاقوں میں بھی، پسماندہ علاقوں میں اپنے پروجیکٹس بناتی چلی جا رہی ہے. آج اس کا یہ ماشاءاللہ افتتاح ہے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے مولا دعوت اسلامی کو، FGRF کو اور ترقیاں عطا فرما. جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. پانی کے اس صدقہ جاریہ میں قطرے قطرے کے بدلے انہیں جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرما. ہمارے جو بھائی ماشاءاللہ
اس علاقے میں FGRF کا کام کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے کچھ ایسے کام لے لے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، 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 اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم صحرائے تھر کے شہر چھاچھروں میں موجود ہیں اور سنتوں بھرے عظیم الشان اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے اجتماع کی برکت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علی مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو 100 درود پاک پڑھے، اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ چھاچروں والوں کو بھی ذرا حساب تو آتا ہوگا نا، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں، یہ کتنی خوبصورت کیلکولیشن ہے۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے نا، وہ اور زیادہ خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ومن صلی علی الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، اب اس کو کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا، یعنی جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے جائے گا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، یعنی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ ذرا غور تو کرو نا، ایک غلام کی تو یہی تمنا کافی ہے کہ میں آقا کے پیچھے پیچھے چلا جاؤں، آقا اپنے پیچھے ہی لے جائیں، بڑی بات ہے، غلام کا کام تو پیچھے چلنا ہے نا۔ لیکن آقا فرما رہے میں ایسے ساتھ لے جاؤں گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہوگا۔ کاندھے سے کاندھا کس کا ٹچ ہوتا ہے؟ نماز میں امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا، کاندھے سے کاندھا ملا لو، صفے درست کر لیجئے، جو بالکل برابر میں ہوتا ہے اسی سے تو میرا کاندھا ٹچ ہوتا ہے نا۔ تو نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ کسے ملے گا؟ جو 1000 بار درود پاک پڑھے۔ آپ کے جو گاؤں گوٹ کے لوگ تھے نا، آپ کی زندگی بڑی اچھی تھی کہ جلدی سو جاتے تھے، جلدی اٹھ جاتے تھے، فضول کاموں میں اتنا ٹائم لگتا نہیں تھا۔ مگر اب گاؤں میں بھی موبائل فون آ گیا ہے، ادھر بھی انٹرنیٹ آ گیا، ادھر بھی ٹی وی آ گیا، اب یہاں کے لوگ بھی جناب راتیں جاگنے لگے، یہاں کے لوگ بھی فضول کاموں میں ٹائم گزارنے لگے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ان فضول کاموں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں اپنا وقت گزاریں تو کتنی برکتیں مل جائیں گی۔ میں ایک چوٹ کرنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، اگر یہ اعلان ہو جائے جو جتنے بار درود پڑھے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، دیکھو کتنا خوش ہو گئے، ایک درود پر 1000، 10 درود 10,000، لاکھ درود اوئے ہوئے اس کے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ بن جائیں گے۔ اب ذرا سوچو، میں آپ سے پوچھتا ہوں 1000 روپے پر درود پاک ملے تو شاید ہم تسبیح چھوڑے ہی نہ ہم بولے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا بھائی، روز ہزاروں درود پڑھو اور لاکھوں روپے کماؤ۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کا 1000 روپے زیادہ ویلیو رکھتا ہے یا میرے رب کی 10 رحمتیں زیادہ ویلیو رکھتی ہیں؟
ایک رحمت کے آگے دنیا کی کوئی دولت کچھ نہیں ہے. 10 رحمتیں ہر درود پر. اچھا بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو بیمار ہوں گے, قرضے میں ہوں گے, فیملی کا کوئی مسئلہ ہوگا, گھر بار کا مسئلہ ہوگا, علاج کا پرابلم ہوگا, قرضے کا مسئلہ ہوگا, فصل زمین کا کوئی مسئلہ ہوگا. آپ سوچو یار کہ اگر آپ درود پڑھتے رہیں, رحمتیں برستی رہیں, تو جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوں گی اس کی مشکلیں حل کیوں نہ ہوں گی. تو آج سارے بھائی نیت کریں کہ فضول کاموں میں عجیب عجیب بس گپ شپ میں ساری رات گزار دیتے ہیں. آپ زندگی میں اپنے ذکر و درود کو شامل کریں اور سمجھو اس اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھو. ہماری زندگی یہ ہوٹل پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہے. ہماری زندگی یہ موبائل فون ہاتھ میں لے کے گھنٹوں ضائع کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہو اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے. ٹھیک ہے, آپ نے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہا. شاید یہ سب آپ نے 10 سیکنڈ میں بول لیا, مگر آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کما لیا؟ پہلے یہ بتاؤ اپنی دنیاوی زندگی میں 30 سیکنڈ میں کیا کماتے ہو؟ کچھ بھی نہیں, باتوں باتوں میں نکل جاتے ہیں. لیکن آؤ میں بتاتا ہوں, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے, الحمدللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے, اللہ اکبر کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے. تو کیوں نہیں صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے جنت میں اپنے درخت, اپنے باغات لگوا لو, تاکہ جب دنیا سے جائیں گے. مجھے ایک بات بتاؤ, جس کے جنت میں درخت لگے ہوں گے اس کو جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا. وہ عرض تو کرے گا نا, مولا میرے درخت لگے ہیں, میرے باغ لگے, مجھے اپنے باغ میں تو جانے دے. تو انشاءاللہ اللہ رسول کا ذکر کرو, جنت میں داخلہ بھی ملے گا. اللہ مجھے اور آپ کو فضول کاموں سے بچ کر خوب اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں نے ایک ایسی بیماری کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ نارملی ہم اپنی جسمانی بیماریوں پر تو بڑی بات کرتے ہیں کہ یار بلڈ پریشر نہیں ہونا چاہیے, شوگر نہیں ہونی چاہیے, کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے, فلاں مرض نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن کچھ بیماریاں وہ ہیں جو بڑھ جائیں تو جان لے لیتی ہیں, جیسے ہماری جسمانی بیماریاں ہیں. لیکن کچھ بیماریاں وہ ہیں جو بڑھ جائیں تو ایمان لے لیتی ہیں. اب بتاؤ کون سی بیماری زیادہ خطرناک ہوئی, جان لینے والی یا ایمان لینے والی؟ جان تو ویسی جانی ہے, آج نہیں تو کل چلے جائیں گے, دنیا سے تو جانا ہی ہے نا. اور اگر بیماری کے عالم میں کوئی جاتا ہے اور صبر کر کے جاتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. بیماری تو گناہ معاف کروانے آتی ہے. تو بیماری اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. جو وہ والی بیماری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو ایمان لے سکتی ہے, اس کو کہتے ہیں باطنی بیماریاں, چھپی ہوئی بیماریاں. ان میں سے ایک دو بیماریوں کا میں نے آج آپ کو ذکر کرنا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جو کون سا گھر ہے, کون سا معاشرہ ہے, کون سا گاؤں, کون سا شہر ہے جہاں یہ بیماری نہیں ہے. اور اس بیماری نے ہماری محبتیں ختم کر دی ہیں, ہمارا پیار ختم کر دیا ہے, ہمارا بھائی چارہ ختم کر دیا ہے. یہ کون سی بیماری ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے, اور یہ بیماری کتنا بڑا جرم ہے یہ بھی ذرا سمجھیے گا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے, ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا. جب ہم ذات و صفح کے مقام پر پہنچے تو وہ بندہ انتقال کر گیا. ہم نے اسے غسل و کفن کا انتظام کیا اور پھر اس کے لیے قبر کھودی. اب ذرا غور کیجئے گا, کہاں کون سے سفر میں جا رہا ہے وہ بندہ؟ حج کے سفر میں. اور حج کے سفر میں اس کا انتقال ہوا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ حج کو جائے, عمرے کو جائے اور راستے میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے, کیونکہ وہ اس سفر میں مرا ہے نا. اتنی بڑی ایک طرح سے سعادت ہے. مگر اس بندے کا حال دیکھو, کہتے ہیں ہم اس کو دفنانے کے لیے جب قبر کھودی تو دیکھتے ہیں کہ وہ پوری قبر کالے سانپوں سے بھر گئی. ہم گھبرا گئے, ہم نے جو ہے وہ دوسری قبر کھودی, دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر بھی کالے سانپوں سے بھر گئی. ہم پریشان ہو گئے اور ہم حضرت آپ کے پاس آئے ہیں, بتائیے ماجرا کیا ہے.
سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس کا کینہ ہے جو اپنے دل میں رکھتا تھا، جاؤ اس کو وہیں سانپوں کے درمیان جا کر دفنا دو۔ آپ ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں کہ حج کا مسافر ہے مگر قبر میں سانپ آ گئے، وجہ کہ اس کے دل میں کینہ تھا، مسلمانوں کے لیے بغض تھا، لوگوں کے لیے برے خیالات تھے۔ فرمایا جس کے دل ایسا ہو کدھر بھی قبر کھودو گے ادھر سانپ نہیں آنا ہے، ادھر عذاب نہیں آنا ہے، ادھر ہی دفنا دو۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، میں آج جس بیماری کے بارے میں، جس پرابلم کے بارے میں ذکر کرنے آیا ہوں، سمجھانے آیا ہوں، خود بھی سمجھنے آیا ہوں، وہ ہے کینہ، بغض۔ میں اس کی تعریف بھی بیان کروں گا کہ کینہ کہتے کس کو ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی تک تو کسی کو سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ کینہ کیا ہے، یا پھر کینہ میں تو نہیں کرتا، تو ذرا سنیے گا۔ اب پہلے تو کینہ جو ہے اس کی تعریف تھوڑی دیر بعد بیان کرتا ہوں۔ ایک طرف آپ نے اس بیمار یا اس پرابلم میں جو شخص مبتلا ہے اس کا عذاب سن لیا، اب آؤ دوسری طرف انعام بھی سن لو۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام موجود تھے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یطلع علیکم الآن من هذا الفج رجل من اہل الجنہ۔ آقا فرماتے کہ ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام کتنا دلچسپی کا اظہار کیا ہوگا، سارے کیوریس ہو گئے ہوں گے کہ دیکھے تو صحیح کون آ رہا ہے۔ نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس دروازے سے اب ایک جنتی آدمی نے آنا ہے۔ سارے صحابہ دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک انصاری صحابی آئے، بہت بڑا ان کا نام بھی نہیں تھا، ان کی داڑھی کے بال وضو سے تر تھے، بائیں ہاتھ میں جوتیاں اٹھا رکھی تھی، بڑا نارمل سا بندہ تھا۔ دوسرے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ بالکل نبی پاک نے فرمایا تھوڑی دیر بعد وہی بندہ دوبارہ آیا۔ تیسرے دن آقا نے فرمایا اس دروازے سے جنتی بندہ آئے گا۔ تیسرے دن بھی وہی شخص داخل ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس انصاری صحابی کے پاس گیا، میں نے کہا اب معلوم تو کروں عمل کیسا ہے۔ آقا 3 دن سے فرما رہے جنتی بندہ آئے گا، تینوں بار یہی آیا، ایسا کیا کرتا ہے؟ اچھا اب کمال دیکھو، حضرت عبداللہ بن عمر انصاری نے کیا کیا، کہتے حضور مجھے آپ کا مہمان بننا ہے، کیا آپ میری مہمان نوازی کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں میرے گھر آ جائیں۔ کیوں گھر جانا تھا؟ کہ اس کا عمل معلوم کرنا تھا، اس کی نیکی معلوم کرنی تھی، اکیلے میں کرتا کیا ہے، ایسا کیا کرتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن سے فرما رہے کہ اس دروازے سے جنتی بندہ آئے گا، یہی بندہ آتا ہے۔ اچھا ہم کسی کے گھر کیوں جاتے ہیں کہ یار کسی کے گھر جائیں ذرا دیکھے تو صحیح کماتا کیا ہے، ذرا اندر کی اطلاع ملے کہ گھر کیسا ہے، اس کا خرچہ کتنا کیا ہے۔ ہم کسی کے گھر نارملی کوئی بندہ کسی کا مہمان اس لیے بھی بنتا ہے کہ ذرا جاسوسی کرے، مگر صحابہ کا خیال دیکھو، ان کی صفائی دیکھو، دل کی نیتیں دیکھو، کہتے اس لیے مہمان بننا تھا کہ دیکھوں تو صحیح نیکی کیا کرتا ہے، یہ کون سی نیکی ہے جو اس بندے کو جنتی بنا بیٹھی۔ کہتے میں 3 دن اور 3 راتیں اس بندے کے گھر میں رہا، میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، نارمل وہی نماز، ہم بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے، وہ بھی جناب ذکر اللہ کرتے تھے، ہم بھی کرتے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام تو میں نے نہیں دیکھا۔ 3 دن بعد میں واپس جانے لگا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ آئے کیوں تھے؟ کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کا کوئی خاص عمل ہے جو میں دیکھوں کہ پتہ چلے کہ 3 دن تک نبی پاک نے فرمایا کہ اس دروازے سے جنتی شخص آئے گا، تینوں بار آپ آئے، آپ کا کوئی ایسا ایکسٹرا کوئی خاص کوئی بڑا عمل تو مجھے نظر نہیں آیا۔ تو وہ صحابی پتہ کیا کہتے ہیں کہ میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا، میں تو نارمل سا آدمی ہوں، مگر ایک بات ضرور ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں، نہ ہی کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پر حسد کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ وصف ہے جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اب دونوں باتیں یاد رکھیے، دل گندا تھا، کینہ تھا، بغض تھا، مسلمانوں کے لیے حسد تھا، برے خیالات تھے، تو حج پر جا رہا تھا مگر قبر میں سانپ آ گئے، اور دل صاف تھا، حالانکہ بظاہر کوئی بڑا عمل نہیں تھا، مگر نبی پاک 3 دن تک جسے جنت کی بشارت عطا فرما رہے تھے، یہ وہی شخص تھا۔ اب ذرا اپنے دل کو چیک کر لو، ہمارا دل صاف ہے یا دل بھرا ہوا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، تیرے گناہگار بندے بڑی تعداد میں مولا تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے اللہ ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اس میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اے اللہ آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کی مرادیں پوری کر دے۔ آج ہم نے حسد کے بارے میں، کینے کے بارے میں سنا، دل کی بیماریوں کے بارے میں سنا۔ اے اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی ہماری جان چھڑا دے، باطنی بیماریوں سے بھی جان چھڑا دے۔ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دشمنیاں جو پالتے ہیں نا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں معاف نہیں کروں گا، میں بدلہ لوں گا۔ بہت سارے لوگ ہر وقت لڑنے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ معاف کرو، اسلام معافی کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کیا، مگر آج شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتا، سیٹھ اپنے نوکر کو معاف نہیں کرتا ہے، دوست اپنے دوست کو معاف نہیں کرتا ہے، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے کو معاف نہیں کرتا۔ کیسے مسلمان ہو کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ایک حدیث پاک سن لو، اور یہی ایک حدیث پاک ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے۔ اگر آج آپ کا ذہن یہ ہے نا کہ میں معاف نہیں کروں گا، میں تو بدلہ لوں گا، میں بتاؤں گا میں کون ہوں، ٹھیک ہے لے لو بدلہ۔ اگر قیامت کے دن تمہیں معاف نہ کیا گیا تو اگر تم آج کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ جناب غلطی ہوئی کیسے، لوگ کہتے ہیں مسٹیک کیسے ہو گئی، بیوی سے غلطی کیسے ہو گئی، اس کو مارتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، نوکر سے غلطی کیسے ہو گئی؟ ارے کیا نوکر انسان نہیں؟ غریب آدمی ہاری ہے، ہو گئی غلطی، معاف کر دو نا۔ اگر آج تم ایک ایک غلطی کو پکڑنے والے بن گئے ہو تو کل ایک دن آئے گا جب تمہاری غلطیاں پکڑی جائیں گی، اس دن کیا کرو گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلام، ہم مسلمان ہیں اور اسلام معافی کا درس دیتا۔ بھول گئے فتح مکہ، آقا نے جب مکہ فتح کیا تھا وہ سارے لوگ تو موجود تھے جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا، آقا کو مکہ چھڑوایا تھا، بڑا ظلم کیا تھا، یہ پتھر برسانے والے بھی تو تھے، نبی پاک نے تو سب کو معاف کر دیا نا۔ اور ہم آج کہتے یہ ہیں اپنے آپ کو کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں، مگر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہ کرو ایسا، خدا را نہ کرو ایسا، مارے جاؤ گے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص تھا، ایک بار بڑا غصہ اس کو آتا تھا، بیوی پر بہت روب جماتا تھا۔ ایک بار بیوی نے کھانا بنایا اور اس کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اس کو بڑا غصہ آیا، جی چاہا کہ یہی پلیٹ اٹھا کر بیوی کے منہ پہ مار دوں۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ایسا شیر ببر یہاں بیٹھا ہوگا، یہ کرتا ہوگا، ساری مردانگی بیوی پہ نکالتے ہیں۔ کہا جی تو بہت چاہا کہ بیوی کو برا بھلا کہوں، تھپڑ ماروں، یہ کیسا کھانا بنا، اتنا نمک۔ کہتا کہ مجھے خیال آیا آج میری بیوی نے نمک زیادہ ڈالا ہے تو مجھے برا لگ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، ایک غلطی کی ہے تو مجھے بدلہ لینے کو جی چاہ رہا ہے۔ میں تو اللہ کی بارگاہ میں روز غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو مجھے سزا نہیں دے رہا ہے۔ کہتا میں نے کچھ نہیں کہا،
بس چپ چاپ کھانا کھایا، بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، معاف کر. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس دن جو تم نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ ہے معافی، یہ ہے درگزر. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار، معاف کر دوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، بہادری کدھر جائے گی، میں تو قبیلے کا بڑا ہوں، میں سردار ہوں، میں جناب پورے علاقے کا بڑا ہوں، میرا روب کیسے رہے گا؟ تمہاری مرضی ہے، روب قائم کرنا ہے، ظلم کرنا ہے تو کر لو، مگر ایک دن آئے گا، یاد رکھنا، جب ظالم کا ہاتھ ہوگا اور مظلوم کا گریبان ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. ظالم مارا جائے اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. بلکہ میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، کبھی کسی کی ہائے مت لیں. بندہ سمجھتا ہے کہ یار کمزور آدمی میرا کیا بگاڑ لے گا. میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ طاقتور سے زیادہ مت ڈرا کرو، آپ کمزور سے زیادہ ڈرا کرو. ہاں، میں نے پنجابی میں پچھلے دن ایک جملہ بڑا کمال کا سنا تھا کہ طاقتور سے نہیں، ماڑے آدمی سے ڈرا کرو. ماڑا کہتے ہیں کمزور. کیوں؟ کہ طاقتور تو اپنا بدلہ خود ہی لے لیتا ہے. جو کمزور ہوتا ہے نا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اس کی دعا عرش تک جاتی ہے اور وہ ظالم کو برباد کر دیتی ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جب کبھی آپ کو زندگی میں ایسا محسوس ہو نا کہ یار سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، اب گڑبڑ ہو گئی ہے، طبیعت بھی مزیدار نہیں رہی ہے، کاروبار یا کام کاج میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے معاملہ، بچوں میں بھی، فیملی میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے، سب صحیح تھا اور آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونے لگ گئی ہیں، تو چیک کرو کہیں کسی کی ہائے تو نہیں دے دی، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کر دی. کیونکہ بنی بنائی تباہ ہو جاتی ہے جب کوئی مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. ہم کیتا گاؤں میں ہے جو چاچروں کے قریب ہے، صحرائے تھر میں، اور ماشاءاللہ یہاں پر پروجیکٹ نمبر 101 ہے ہمارا. یہ 1.5 سال پرانا FGRF کا پروجیکٹ ہے جو کہ ماشاءاللہ UK سے سید فیصل امین صاحب نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا. اور بتایا جاتا ہے کہ صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک یہ گاؤں والے آ کر اس سے پانی لیتے ہیں. اور اس کی دیکھ بھال کا آپ انتظام دیکھیں، یہاں سولر پینل لگے ہوئے ہیں تاکہ جو لائٹ ہے وہ اس کو دھوپ کے ذریعے ہی مل جاتی ہے، چونکہ اس علاقے میں لائٹ نہیں ہوتی ہے. اور یہ ماشاءاللہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ UK میں رہنے والے، خاص طور پہ برمنگھم ریجن میں رہنے والے عاشقان رسول نے جو پروجیکٹس بنائے ہیں، یہ کمال کی نیکی ہے. آپ کہاں ہیں اور آپ کا ثواب کہاں جاری ہے، اور یہ گاؤں والوں کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب ان کو یہ پانی ملتا ہوگا. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے. اور میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ پانی کا صدقہ وہ صدقہ جاریہ ہے جس کے بارے میں احادیث میں ہمیں اس کی فضیلتیں پتہ چلتی ہیں. تو اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ہمیں ضرور یہ کام کرنا چاہیے. ذرا دکھاتے ہیں آپ کو، یہ دیکھیں سولر پینل لگے ہوئے ہیں جس کے ذریعے لائٹ جنریٹ ہوتی ہے، بجلی بنتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے یہ جو پلانٹ ہے یہ چلتا ہے. تو یہ صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک گاؤں والے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا تھوڑا سا اور قریب سے اس پروجیکٹ کو دکھاتے ہیں. کتنا گہرا ہے یہ؟ 300 فٹ تقریباً گہرا ہے. اچھا، یہ 300 فٹ گہرا پانی. دیکھیں جانور بھی پانی پی رہے ہیں، سبحان اللہ. انسان تو انسان، یہ جانوروں کو بھی پانی دے رہا ہے یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے. اور یہ 300 فٹ گہرا باقاعدہ کنواں کھودا گیا اور اس میں سے پھر یہ موٹر کے ذریعے پانی نکلتا ہے. جی، موٹر لگی ہوئی ہے جس سے یہ سولر کے ذریعے بجلی بنتی ہے اور وہ پانی آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو بہت جزا دے جو اس طرح کے نیکی کے کاموں میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں. اور میں تھر کے اسلامی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا. پروجیکٹ بنانا، لوگوں کا پیسہ لگا دینا یہ آسان ہے، اس کو سنبھالنا اور پھر اس کو ٹیک کیئر کرنا یہ واقعی یہ کام ہے. اللہ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے. یہ کیتا ولیج ہے تھر میں، ریگستان کے اندر. اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا. صحرائے تھر میں بھوک ہو یا پیاس ہو، یہاں پر پانی کی قلت ہو یا خوراک کی قلت ہو، یا مری کے علاقوں میں برف باری ہو، یا گوادر میں سیلاب ہو، یا دنیا میں کہیں بھی آفت ہو، FGRF ہر قدم آپ کے ساتھ ہے.
امت کی خیر خواہی کا یہ شعبہ دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہا ہے، امت کی خیر خواہی کا یہ شعبہ دنیا بھر میں عاشقان رسول کی امداد کر رہا ہے۔ اپنے عطیات کے ذریعے اپنے FGRF کا ساتھ دیجئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی خوب مدد کیجیے۔ موکے پونجی آئیں ساری دنیا جے لوکن جی اصلاح جی کوشش کرنی انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی الحمدللہ تھر کے اندر بھی یہاں کے بچوں کی تعلیم کے لیے، یہاں کے بچوں کی خوراک کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے بھی کوششیں کر رہی ہے۔ اپنے شعبے FGRF کا ساتھ دیجئے۔ ہمیں تھر میں بہت سارے سکولز بنانے ہیں، مدرسے بنانے ہیں، جامعہ بنانے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو اچھی خوراک بھی دینی ہے، میڈیکل فیسلٹیز بھی دینی ہے۔ تو FGRF کا ساتھ دیجئے اور تھر ریگستان میں رہنے والے ان غریب مسلمانوں کی مدد کیجئے۔ آپ کی دعوت اسلامی یہاں علم دین کی شمع بھی روشن کر رہی ہے اور ان کی فلاح و بہبود کا بھی کام کر رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، عقائد بھی مضبوط کر رہی ہے۔ اچھا میں بولوں گا محمد مصطفیٰ، بولیں گے سب سے آخری نبی، ٹھیک ہے؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی عقیدہ بھی درست کریں گے، علم بھی پھیلائیں گے، مضبوط مسلمان عالم اور حافظ بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ صحرائے تھر کا ہمارا شیڈیول جو ہے جدول جاری ہے، اور یہاں راستے میں خیسر کے علاقے میں ہم پہنچے ہیں۔ دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ یہاں بنا ہوا ہے، اور ویسے اس کی بھی ابھی بہت زیادہ تعمیر کی حاجت ہے، اور یہ یہاں کے بچوں کے لیے جامعۃ المدینہ کی تعمیر جاری ہے، اور یقیناً یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں ہم یہ نیکی کمائیں اور ان بچوں کے لیے، یہاں کے مستقبل کے لیے، یہاں کے بچے علماء بنیں اور ساری دنیا میں دین کی خدمت کریں۔ تو یہ جامعۃ المدینہ اور فیضان مدینہ کے لیے میں چاہوں گا کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے خیسر تھر کے فیضان مدینہ کے لیے ضرور تعاون فرمائیں۔ اللہ کریم آپ سب کو اس کی بہترین جزا دے، اور اللہ کرے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ اب خیسر والوں کے لیے آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اس شہر پر، اس علاقے پر، اس گاؤں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، یہاں کے بچے بچے کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو خیسر میں بھی مزید ترقیاں عطا فرما، یہاں سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، پھر یہ گاؤں والے سارے مل کر آ گئے کہ ہمارے پاس پانی کا بڑا پرابلم ہے، تو میں نے کہا پانی تو دعوت اسلامی بہت سارے ٹیوب ویل بنا رہی ہے، آپ کیا بھی لگا دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پرابلم یہ کہ یہاں بہت گہری کھدائی کے بعد بھی کڑوا پانی نکلتا ہے، اور کڑوا پانی نکالنے میں بھی 15 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، اور پھر اگر اس کو میٹھا کرنا ہے اس کے لیے RO پلانٹ وغیرہ شاید لگے گا، تو یہ آلموسٹ 10 لاکھ مزید 25 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ اب یہ غریب لوگ ہیں، اور ہمیں جو اسپانسر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 1.5-2 لاکھ کا کوئی پروجیکٹ بتائیں۔ اب 25 لاکھ روپے میں ثواب کیا ہے کہ یہ 1000 گھر بتاتے ہیں یہاں پر ہے جن کے پاس پانی کا پرابلم ہے۔ اب میں نے پوچھا پانی کا ابھی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک کنواں کھودتے ہیں، اس میں 20-25 گھڑے نکالتے ہیں تو پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پانی آتا ہے تو دوسرے دن پھر پانی نکالتے ہیں۔ تو یہ خرچ تو ضرور زیادہ ہے، لیکن یہ اتنے سارے گھر والوں کی دعائیں، اللہ کریم تو دلوں کو جانتا ہے، کیا معلوم یہ پانی کا کنواں جو ہے جنت کے کنویں کے بدلے آپ کو مل جائے، اس کے بدلے نبی پاک کے ہاتھوں حوض کوثر آپ کو نصیب ہو جائے۔ تو 25 لاکھ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے خیسر صحرائے تھر کے لیے۔ اللہ کرے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، اور آپ سب پھر ان کے لیے دعا بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ سارے گاؤں والے چاہتے ہیں کہ یہ پانی کا میں ٹیوب ویل بنا دی جائے، تو انشاءاللہ فکر نہیں کریں، اللہ نے چاہے FGRF والے، دعوت اسلامی والے آپ کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت۔ صحرائے تھر کا سفر جاری ہے، ان شہروں میں، ان گاؤں میں جانے کا موقع مل رہا ہے جن کا شاید میں نے پہلے نام بھی نہیں سنا تھا۔
مگر کمال یہ ہے کہ آپ کی ہماری دعوت اسلامی وہاں بھی موجود ہے۔ اس وقت ہم صحرائے تھر کے علاقے بغل میں موجود ہیں اور یہاں فیضان مدینہ اور مدرسۃ المدینہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ابھی تعمیر مزید ہونا باقی ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ کم از کم یہاں کے اسلامی بھائیوں نے چراغ جلایا ہوا ہے، اپنے حصے کی روشنی کر رہے ہیں اور سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ امام صاحب بھی موجود ہیں اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ۔ کیا کتنی تعداد ہے؟ 40 کے قریب بچے یہاں پر مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں اور یہ فیضان مدینہ ہے۔ اور یقیناً ان غریب علاقوں میں مساجد بنانے کی، مدارس بنانے کی اور اچھی مساجد اور مدارس بنانے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ عاشقان رسول دنیا بھر سے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مزید کیجیے تاکہ آپ کی دعوت اسلامی ان گاؤں گوٹھ، ان صحرائی علاقوں میں بھی خوب دین کی خدمت کرے اور یہاں کے بچے بھی علماء بنے، حافظ بنے اور دین کے عظیم مبلغ بنے۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا بغل میں بھی دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، یہاں رہنے والے بچے کو نمازی بنا دے، اس گاؤں گوٹھ پر رحمت کی نظر فرما اور اے اللہ سب کے روزگار میں برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے پسند کے بندوں میں شامل فرما لے، ہم سب کو اے اللہ دین کا بہترین مخلص مبلغ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ سفر کرتے کرتے اب شام ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، مگر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی کاوشیں، FGRF کی کوششیں ہم دکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہراڑی گاؤں میں ہیں، ابھی فیضان مدینہ ہم نے دیکھا، وہاں سے 2000 فٹ کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس میں باقاعدہ یہ سولر سسٹم کے ساتھ لگایا گیا، اور اب یہاں سے پانی گاؤں والے بھی لیتے ہیں اور یہاں سے پانی کا نظام وہاں تک بنایا گیا تاکہ وہاں نمازیوں کو وضو وغیرہ کے لیے بھی پانی مل سکے۔ تو یہ پروجیکٹ نمبر 840 ہے اور ماشاءاللہ UK کی اسلامی بہن کے نام پر ہے، اور ایصال ثواب یہ محمد جمعہ صاحب اور نعیم حسین صاحب کے لیے ایک اسلامی بہن نے، غالباً ان کے والدین یا رشتہ دار ہوں گے، FGRF کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ والے پروجیکٹ جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ آج انشاءاللہ عمر کوٹ صحرائے تھر کے قریب جو بہت بڑا ایک شہر ہے، وہاں عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ زلزال کی تلاوت کی یہ اس کے لیے نصف یعنی آدھے قرآن کے برابر ہے۔ 8 آیتیں پڑھ لو، آدھے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر! آج تو لگتا ہے آسان نیکیوں والا ہی بیان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ پڑھو تو جنت میں درخت، الحمدللہ پڑھو جنت میں درخت۔ 8 آیتیں پڑھ لو، ایک سورت پڑھ لو تو آدھے قرآن کا ثواب۔ آگے سنو، آقا فرماتے ہیں جس نے سورہ کافرون کی تلاوت کی تو اس کے لیے 1/4 قرآن کا ثواب ہے، اور جس نے سورہ اخلاص پڑھ لی یہ اس کے لیے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی 3 سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری سورت تو 1 قرآن کا ثواب۔ 4 بار سورہ کافرون پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون والی سورت 4 بار پڑھ لیں تو 1 قرآن کا ثواب، اور سورہ زلزال 2 بار پڑھ لیں کیونکہ آدھے قرآن کے برابر ہے تو 2 بار پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب۔ ایسے چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر کوئی یہ اعلان کر دے کہ کوئی جتنی بار سبحان اللہ پڑھے گا 100 روپے ملیں گے، جتنی بار سورہ اخلاص پڑھے گا 500 روپے ملیں گے، اور جتنی بار سورہ زلزال پڑھے گا 1000 روپے ملیں گے۔ سچ بتاؤ کتنی بار پڑھیں گے؟ شاید ہم میں سے کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرے گا، کہ موبائل بند، کہیں جانا بھی نہیں، تسبیح لی کونے میں بیٹھ جاؤں گا، ایک دن میں 10,000 بار پڑھ لوں گا سبحان اللہ، اوئے ہوئے کتنے پیسے بن جائیں گے۔ سچ بتاؤ یار، 100 روپے زیادہ ہیں یا جنت کا درخت زیادہ ہے؟
آدھے قرآن کا ثواب زیادہ ہے، 1000 روپے زیادہ. میں چوٹ کر رہا ہوں، یہ اتنی آسان نیکیاں ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان کے پاس بے حیائی، بدکاری اور پتہ نہیں غلط باتوں کے لیے تو بہت ٹائم ہے، اللہ رسول کا ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں. اب یہ تو ہو گئی فضیلت، برکت، انعام. اب آؤ سورہ زلزال میں ہے کیا. 30ویں پارے کی مختصر ترین صورتوں میں سے یہ صورت ہے، اور اس میں 35 الفاظ میں ایسی نصیحت کی گئی ہے کہ اگر ہم صرف ایک نصیحت کو مضبوطی سے تھام لیں تو اس پر پوری طرح عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری پوری زندگی سنور سکتی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے قرآن کی کوئی ایک جامع صورت سکھا دیجئے، ایک ہی صورت بتائیے مگر وہ جامع ہو، بہت زبردست ہو. حدیث کا خلاصہ ہے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے سورہ زلزال سنائی. جب نبی پاک نے اس سورت کی تلاوت مکمل کر لی نا تو وہ شخص کیا کہتا ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں ہمیشہ اس پر قائم رہوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا، جتنا آپ نے بتایا نا اتنا ہی کروں گا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا نے 2 مرتبہ فرمایا افلح الرویجل، افلح الرویجل، آدمی کامیاب ہو گیا، آدمی کامیاب ہو گیا. یعنی یہ جو کہہ کر گیا ہے نا کہ میں صرف 8 آیتوں پر، صرف سورہ زلزال پر عمل کروں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا، نبی پاک نے فرمایا یہ بندہ کامیاب ہو گیا. اگر یہ اس پر بھی عمل کر لے نا یہ کامیاب ہے، یہ بخشا جائے گا، اس کے بارے نیارے ہیں. اب ایسی کیسی 8 آیتیں ہیں، ان 8 آیتوں میں ایسا کون سا میسج ہے کہ ہم بھی تو چاہیں عمل کر سکتے ہیں. ایک بار حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کہا کہ یہ نیا آنے والا شخص ہے، اس کو قرآن سکھاؤ. حدیث کا خلاصہ ہے اس صحابی نے اس کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی. جب انہوں نے 7ویں آیت سکھائی نا تو وہ کہتا بس مجھے کافی ہے. 7 ہی سیکھی، 8ویں بھی نہیں سیکھی، اور 7 سیکھ کر جو ہے وہ چلا گیا. نبی پاک علیہ السلام کو آپ کے صحابی نے کہا، یہ کہتا ہے وہ 7 ہی کافی ہیں، میں نے 7 سیکھ لی وہی کافی ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. اللہ اکبر، کیا چیز ہے قرآن، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، سبحان اللہ. اتنی مختصر صورت، اس کی پہلے ہی 8 آیتیں ہیں، اور ایک نے 7 سیکھ لی تو آقا نے فرمایا اس کو دین کی فقاہت مل گئی ہے. اللہ کرے ان باتوں کو سن کر قرآن سے محبت میں اضافہ ہو، قرآن سیکھنے کا جذبہ بیدار ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، سر جھکائے حاضر ہیں، شرمندہ بھی ہیں مالک. جب سورہ زلزال سنی ہے تو یہ گھبراہٹ ہے کہ زمین تو ہمارے گناہوں پر گواہ ہے مالک، ہم نے تو بڑی خطائیں کی ہیں، اگر قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی تو ہم مارے جائیں گے. سورہ زلزال میں تو نے فرمایا کہ جو ذرہ بھر بھی برائی کرے گا وہ دیکھے گا. اے اللہ آج تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے. تیرا شکر ماں